بیٹا بڑھتے ہیں. دوسری ٹیم صادق پبلک سے آئے, اپنا نام بتا دیا. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, بتایا تھا؟ حوریہ عظیم. آپ بتا دیجئے. محمد ریحان. محمد ریحان. بیٹا آپ بتائیے. مشکور نظر. مشہود. مشکور نظر. مشکور نظر. جی بیٹا آپ بتا دیجئے. مہنور شہزاد. ٹھیک ہے, یہ میں تھوڑی سی پریکٹس آپ سے نا آواز اونچی کیجئے, تھوڑا سا پتہ لگے آپ کی آواز آ رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرا یہ نواسا 2 گروہوں میں صلح کروائے گا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں. اس کا عملی مظاہرہ کب ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیٹ خالی کرا دیا. سوچ لیجیے, مشورہ کیجیے. آپ کو آتا, آپ دے دیجیے جواب. گھبرا رہے ہیں, یہ گھبرا رہے ہیں. آنسر مجھے پتہ ہے ان کی تیاری ہے اور جواب بھی تقریباً قریب آ رہے ہیں, لیکن گھبرا رہے ہیں. حوصلہ کیجیے, حوصلہ, سانس لے لو, سانس لے لو. دیکھو میری بیٹی نے یہاں پر کیسے زبردست اٹیک کیے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بھی جو ہے یہ تھوڑا حوصلہ کرنا ہے. جی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا نواسا 2 گروہوں, مسلمان بڑے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث تھی. پھر یہ کیسے یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ہونا ہی تھا, پھر تو یہ کیسے سچ ثابت ہوئی تھی, کیا ہوا تھا اس واقعے کے, اس کی حدیث کے پس منظر؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تمام شرائط قبول فرمائے اور جلدی 2 بڑے گروہ میں صلح ہو گئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خالی فرما دیا. درست جواب ہے, درست جواب ہے. تھوڑا سا یہ اٹکتے ہیں, یہ تھوڑا ان کے زبان میں ہے, تو اس والے سے ان کو بہت زبردست کلیپنگ کیجیے ان کے لیے. آپ نے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ میں اٹک رہا ہوں تو سر جواب نہیں لیں گے یا کوئی ایشو ہوگا. وہ آپ کا ایشو تو نہیں ہے, ہم آپ کو پورا ٹائم دیں گے, آپ نے حوصلے کے ساتھ جواب دینا ہے. اپنی اس چیز کو آپ نے اپنے کانفیڈنس پر حاوی نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے؟ تو بیٹا بالکل درست ہو گیا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ حدیث حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی تھی کہ میرا یہ نواسا بہت جلد 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. تو یہ حدیث جا کر پھر ثابت ہوئی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی, اور پھر 6 مہینے خلافت پر رہنے کے بعد ان کا نظر انتخاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تھا کہ اس وقت سب سے بہترین انتظام اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود بلا کر ان کے سامنے کچھ شرائط رکھی کہ آپ کیسے کیسے نظام چلائیں گے. وہ شرائط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کی, کرنی بھی تھی کیونکہ شہزادے کے سامنے بیٹھے تھے, انہیں پتہ تھا کہ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے مراتب کو تسلیم کیا اور ان کا ادب اور احترام کرتے رہے. پھر جب سیدنا حسن آئے, سیدنا حسن نے خود بلایا اور معاملات سامنے رکھے اور پھر مسند خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خود کیا. تو یہ 2 گروہوں میں ایک جو چھوٹا سا جو کلیش آ رہا تھا وہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا اور مسلمانوں کی ایک جو یہ مسئلہ تھا یہ حل ہوا اور نبی اسلام کی یہ حدیث یہاں پر ثابت ہوئی. زبردست ہو گیا بیٹا, یہ تو ہونا تھا, آپ علیہ السلام کی حدیث تھی تو اس نے کہیں نہ کہیں جا کر سامنے آنا تھا. پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ تو میں بھی بتا چکا پہلے, پھر بھی چلو جواب سوال آ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آفتابی سورج ان کے گھر اتارا جا رہا ہے اور اس کا نور ان کے گھر میں پھیلا جا رہا ہے. درست جواب ہے جی. یہ پٹھان ہے نا بچے ہمارے, ایکسنٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بالکل درست. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتارا جا رہا ہے, زبردست, اور اس کا نور ان کے پورے گھر میں پھیل رہا ہے, اور پھر نبی السلام سے ان کا نکاح ہوا تھا, یہ اس کی تعبیر تھی. زبردست بیٹا, زبردست. تیسرا سوال, سندھ فتح کرنے کے بعد لوگوں نے محمد بن قاسم کا استقبال کس طرح کیا؟ بڑے پرجوش آواز میں, کچھ لوگوں نے تو مورتیاں بنا لی. درست جواب ہے جی. بڑے پرجوش طریقہ تھا, انداز تھا, اور وہ تو کیونکہ غیر مسلم تھے تو وہ مورتیاں بنا لیتے تھے جن لوگوں سے وہ محبت کرتے تھے. تو محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے انہوں نے اتنا شاندار نظام دیا یہاں پہ, کیونکہ پہلے یہاں راجہ دائر تھا, وہ بڑا ظلم کرتا تھا, اپنے لوگوں پر بھی بڑا ظلم کرتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ تو تھا ہی تھا. لیکن جب محمد بن قاسم آئے تو نبی علیہ السلام کی تربیت, نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, پھر جب وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور ان کو عدل و انصاف اور باقی ان کی مذہبی آزادی ہر چیز میں ان کے ساتھ بہت تعاون کوآپریٹ کیا, تو وہ لوگ محمد بن قاسم کے مداح ہو گئے تھے, اور پھر یہ اتنے مداح ہو گئے تھے انہوں نے مورتیاں تک بنا لی تھیں ان کی. تو یہ شان ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے. جب نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں گے تو دشمن بھی جو ہے وہ آپ سے محبت کرے گا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟
رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ اور مرد اور عورت پر فرض کیے گئے ہیں. مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیے درست گئے. جواب ہے جی, زبردست زبردست, مسلمانوں پر فرض کیے گئے. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا جی. یہ رمضان کا روزہ جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ. زبردست. پانچواں جواب آپ سے, سوال آپ سے, قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں اور سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں کل 540 رکوع ہے اور سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. 5 جوابات بالکل درست ہیں جی. بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. سر کاشف بیٹا آپ ریڈی ہیں جی؟ قرآن مجید کا نام قرآن کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. درست. پاکستان کا قومی نشان بتائیں. ہلال ستار. درست. 23 مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کے صدر کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ پاس کریں یا آگے نکلیں گا؟ پاس. اچھا جی. اچھا 3 سوالات آپ کے درست ہوئے. محمد بن قاسم. زبردست ہو گیا. 3 سوالات آپ کے بیٹا درست ہوئے. چوتھا سوال اگر آپ پاس کر دیتے نا, یا تو جواب دیتے تھے یا پاس کرتے. پاس کرتے تو آپ اگلا جواب دے سکتے ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا نا. پاس تو آپ نے کہا لیکن 15 سیکنڈ پورے. تعلیم بجائے جی ان کے لیے. زبردست تیاری, بہت اعلیٰ, شاندار تیاری. ریپڈ فائر بڑا خطرناک حملہ ہے جی. 3 جوابات ان کے یہاں درست ہیں. ایسا ہی ہے سر, 3 جوابات درست ہیں. 50 پوائنٹس پہلے راؤنڈ میں تھے اور 15 پوائنٹس اس راؤنڈ میں ہوئے, تو آپ کے 65 پوائنٹس ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا جی. چوتھا جواب بھی آپ دیتے تو آپ کا ایک جواب اور درست ہوتا. آپ اسی طرح جو جواب نہ ہے اسے پاس کر دیں, لیکن کوشش کریں پہلے جواب دینے کی. سب کوئی پاس کر دیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.